ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ مال اور اولاد نے جس کو اللہ کی یاد سے غافل کیا، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، یہی لوگ تو خسارے میں ہیں۔ ان دو چیزوں کے متعلق اہل ایمان کو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ بالکل ان کے اعتماد میں نہ آنا، اپنے مال پر بھروسہ نہ کر لینا اور اپنی اولاد پہ ماਣ نہ کر لینا۔ یہ دو چیزیں ان پہ بھروسہ کر کے اعتماد کر کے کہیں تو رب کو نہ بھلا دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، ذکر خداوندی کو نہ چھوڑ دے، احکام خداوندی سے کہیں منہ نہ موڑ لے۔ اچھا، ان دو چیزوں کا نشہ بھی کچھ عجیب سا ہی ہوتا ہے۔ مال کا بھی نشہ عجیب سا ہے، اولاد کا بھی نشہ عجیب سا ہے۔ مال ہو تو تکبر آتا ہے، اولاد ہو بندہ کسی کو صحیح طریقے سے سلام تک نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ان دونوں چیزوں کے متعلق میرا رب فرماتا ہے اموالکم ولا اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، جاندی واری ڈرونا بھڑیوں، کوئی ہتھ نہ لاندا ڈر کے، جاندی واری ڈرونا بڑیوں کوئی ہتھ نہ لاندا ڈر کے، تے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج او کتھے نے تیرے گھر دے۔ تیرے موت کے وقت ہی تیری وراثت کو تقسیم کرنے کے در پہ ہو جائیں گے تیری اولاد، اور تیرا مال اگر تیرے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہے نا، تیرے جیب میں جو ویلٹ ہے اس کو بھی نکال دیا جائے گا اور تو پڑا ہوگا اور کوئی تیرا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان دو چیزوں پہ تنبیہ کی میرے اللہ نے کہ تم ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کہیں اللہ کو نہ بھلا دینا، کیونکہ یہ دو چیزوں تو چند دنوں کی ہیں، اللہ کے پاس تم نے حقیقی زندگی گزارنے کے لیے جانا۔ پیغام دیکھیے میرے رب کا، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو کچھ تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ پیغام دیکھیے میرے اللہ کا، دیا بھی اس نے ہے اور وہ پیغام دے رہا ہے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر لو، اور جس نے اس پیغام پہ عمل نہ کیا اس کے متعلق بھی بالکل متصل آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، نہیں تو پھر جب موت آئے گی تو وہی موت جس پہ آنے والی ہے وہ بندہ کہے گا میرے رب تو نے میری موت کو تھوڑا سا مؤخر کیوں نہیں کر دیا، تھوڑی سی تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دے دی، تھوڑا سا وقت مجھے عطا فرما دے، کیوں بھائی تجھے کیوں وقت دیا جائے؟ تو وہ آگے سے کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں چاہتا ہوں جو مال میں نے ساری زندگی اکٹھا کیا ہے وہ فَأَصَّدَّقَ، میں وہ صدقہ کروں تیری راہ میں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیا پتہ تو مجھے نیکوں میں شامل فرما لے۔
لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ اس کی روح قبض کرنے کو مؤخر نہیں فرماتا۔ جو وقت برابر ہے، جو وقت مقرر ہے، اس وقت میں نہ تاخیر کی جاتی ہے نہ تقدیم کی جاتی ہے، عین اسی وقت۔ بابا ہماری زندگی کی الٹی گھڑیاں چل رہی ہیں، الٹی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ یہ مسجد کی گھڑی یہ سیدھی چل رہی ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو گھڑیاں ہیں وہ سیدھی چل رہی ہیں، لیکن ہماری گھڑیاں الٹی چل رہی ہیں۔ یہ ایک ایک سیکنڈ بڑھا رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہماری گھڑی کم کر رہی ہے۔ منٹ کم ہو رہے ہیں، گھنٹے کم ہو رہے ہیں، دن کم ہو رہے ہیں، اور ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف واپس لوٹاؤ۔ کتنے کمزور ہو چکے ہیں ہم۔ ہمیں بارش کی رحمت کی بوندیں اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے روک دیتی ہیں، بارش کی رحمت کی بوندیں ہمیں اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے روک دیتی ہیں، تو جناب ہم دیکھیں نا ہم ایمان کے کون سے درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایمان کا درجہ ہمیں اگر اپنے بستر کو چھڑوا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، تو یہ ایمان کا درجہ قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ ہم کب سنواریں گے اپنی روح کو؟ اس جسم نے تو، اس خاکی جسم نے تو زمین کے سپرد ہو جانا ہے، اور اس روح کو، جس روح کو ہم نے گناہ کر کر کے تار تار کر کے رکھ دیا ہے، اس روح کو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کب ہم اس کو سنواریں گے؟ کب باطن کی صفائی کا اہتمام کریں گے؟ کب ہماری نظریں پاکیزہ ہوں گی اللہ کے خوف سے آنسو بہا کے؟ اور کب دلوں کی دھڑکنوں میں اللہ کی یاد آئے گی؟ کب ہمارے وجود کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جب ہمارا رب کا نام ہم سنیں، ہمارے خالق و مالک کا تذکرہ ہو، اور ہمارے دل دہل جائیں، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہم تڑپ جائیں۔ اور وہ عاشق، وہ کلندر، وہ صوفی کہتا ہے یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر، اور میری زندگی میں جو دھمال ہے تیرے عشق ہی کا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے مال اور اولاد پہ بھروسہ کر کے مجھے کہیں بھلا نہ دینا۔ اہل ایمان کی تو شان یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ ان کے دل میں جو عشق کا سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے، اس میں اللہ کے عشق کا طوفان آ جاتا ہے، مصطفیٰ کے عشق کا طوفان آ جاتا ہے، وجدان آ جاتا ہے۔ وہ کیفیت کب ہوگی؟ کہیں کان ہم خوشب مسندہ والی زندگی ہم تو نہیں گزار رہے کہ قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں اور دلوں پہ دستک بھی نہیں ہوتی۔ کہیں اللہ کے فرمان کو سن کر ہمارے جو ہے وہ وجود پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ کہیں ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار رہے۔ کان ہم خوشب مسندہ۔ سورہ منافقون آج مکمل ہوئی۔ سورہ منافقون نے ہمیں بڑے ہی حسین پیغامات دیے، اور یقیناً ہم نے بڑے غور سے سنے ہیں۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔